لہٰذا خواب جو ہے وہ شریعت میں حکم یہ ہے ان وافق الشرع قبل وان خالف ترک، اگر خواب شریعت سے مطابقت رکھتا ہوگا اور شریعت سے متصادم نہیں ہوگا تو قبول ہوگا، لیکن اگر خواب کچھ کہہ رہا ہے اور شریعت کچھ کہہ رہی ہے تو شریعت کی بات مانیں گے، خواب کی نہیں مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہم السلام ان کے خواب حجت ہیں، کیونکہ شیطان کا دسترس نہیں ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خواب ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا خواب ہے تو انشاءاللہ رویا صالحہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کبھی عجیب سے خواب ہے، وہ طبیعت کی گرانی کی وجہ سے اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، کبھی پراگندہ اور برے خواب ہے تو وہ شیطان کی طرف سے۔ تفصیلات انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندگی اور حیات رہی تو سورہ یوسف میں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک خواب دکھائے گئے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وحی نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ علق، اس کے بعد نون والقلم وما یسطرون، پھر سورہ مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پھر سورہ مدثر، 5ویں نمبر پہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نزول کی ترتیب یہ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بتا دیا جاتا حضرت ان آیات کو فلاں جگہ رکھنا ہے، اس سورت کو فلاں مقام پہ رکھنا ہے، تو قرآن کریم کی جو عرش پر ترتیب تھی اس کے اعتبار سے فرش پہ ترتیب متعین کی گئی، یعنی فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، نحل، نمل، قصص، شعراء، ان کو اس ترتیب سے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ حسب العرش ہے، جیسی عرش پہ ترتیب تھی ویسے یہاں پر سیٹ کرایا گیا۔ ہاں جس وقت جو موضوع تھا، جس وقت جس وحی کی ضرورت تھی وہ وحی نازل کر دی گئی، اور قرآن کریم کو جو آج ہمارے پاس ہے ایسے ہی ترتیب میں عرش معلیٰ پر ہے، اس کی ترتیب بھی وحی کے ذریعے ہے، اور یہ احکامات سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے جیسے جیسے آپ کو بتایا گیا۔ آپ فرماتے فلاں صورت کے بعد فلاں صورت کی فلاں آیات سے پہلے اور فلاں کے بعد میں ان آیات کو لگا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، احادیث کے بغیر قرآن کریم ہو ہی نہیں سکتا، یہ احادیث سے ہی سارا قرآن کریم بھی مرتب ہوا ہے۔ جو احادیث کو نہ مانے وہ قرآن کریم تک کو نہیں مان سکتا۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ام یعقوب انصاریہ۔ ام یعقوب انصاریہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے رنگ گودنے والوں پر، رنگ گودوانے والیوں پر۔ یہ ہاتھ میں نا ٹیٹو بناتے ہیں، اس کو آج کی زبان میں ٹیٹو بولتے ہیں، یہ مختلف نقش و نگار کھال کے اندر کرتے ہیں۔ رنگ گودنے والے پر، رنگ گودوانے والیوں پر، دانتوں میں فاصلہ کروانے والوں پر اور کروانے والیوں پر، کرنے والے اور کروانے والے پر، اسی طرح بھویں بنوانے والیوں پر، بنانے والوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ ام یعقوب انصاری آ گئے اور کہا کہ میں نے تو پورا قرآن کریم پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے تو ایسا کہیں نہیں کہا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے،
میں نے تو ایسا کہیں بھی نہیں پایا۔ المتغیرین لخلق اللہ، جو اللہ کی خلقت کو تبدیل کر رہی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کہاں لکھا؟ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، لَقَرَأْتِهِ لَوَجَدْتِهِ، اگر قرآن کریم پڑھ لیتی تو پا لیتی۔ اما قرأتی، تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول دے اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول فرمانے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور جو حدیث کو نہیں مانے گا اور جو اللہ کے رسول کے پیغامات کو نہیں مانے گا تو وہ تو قرآن کریم کو بھی نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری کا لقب جو ملا وہ اقرأ هذه الامہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، یہاں تک کہ جب سورہ بینہ نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابی سے کہو یہ پڑھ کے سنائے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا کہ ابی سے پڑھواؤ؟ کہاں؟ رو پڑے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر بڑی شان سے سورہ بینہ پڑھ کے سنائی، اقرأ هذه الامہ۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی بہت خدمت کی صحابہ کرام نے، اور ساری زندگی صرف کی قرآن کریم کی خدمت میں۔ قرآن کریم کی صورتیں دو طرح سے تقسیم کی گئی ہیں، کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، کچھ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے ہوئی، مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس علاقے میں صورت نازل ہوئی ہے تو پھر تو صورت طائف بھی ہو جاتی اور صورت بدر ہوتی، بدر کے مقام پہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بدر ہی ہو جاتی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہجرت کے بعد جو صورتیں، جو آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت نازل ہوئی عرفات میں، حجۃ الوداع میں، 10 ہجری میں۔ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ چاہے مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہ سب مدنی ہے۔ اسلام کو اصل عزت ملی، مرتبہ ملا، مقام ملا، طاقت ملی ہجرت کے بعد سے۔ ایک کتاب ہے، اس کا اصل نام ہے الانسان العیون فی سیرت الامین المامون، اور اس کے مصنف ہیں علی ابن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس معروف ہے سیرت حلبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیرت حلبی بہت مشہور کتاب ہے۔ اصل نام اس کا یہ ہے انسان العیون۔ تو سیرت حلبی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے دور میں جمع کیا اور پوچھا کہ بھئی اسلام کی تاریخ کب سے شروع ہونی چاہیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال کب سے ہوگا؟ تو حضرات نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے یہ پہلا سال ہونا چاہیے۔
تو آیا کہ یہ تو عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے میلادی دور۔ کسی نے کہا کہ جی جب اسلام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے اس وقت سے ہو۔ کسی نے مشورہ دیا حجۃ الوداع کے دن سے ہو جائے، کسی نے کہا فتح مکہ سے، مکہ فتح ہوا ہے تب سے اسلام کو غلبہ ملا ہے۔ سب سے راجح جو قول ملا اور صحابہ کرام کا پھر اس پر اجماع ہوا وہ یہ کہ ہجرت کے بعد سے تاریخ شروع ہونی چاہیے، اور ہجرت جو ہے وہ پہلی صدی ہوگی اسلام کی، پہلا سال ہوگا یکم ہجری، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام نے طاقت بنی، اسلام نافذ ہوا، اسلام کا ملک بنا، احکامات جاری ہوئے، مسجدیں بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت قائم کی، اور ہجرت سے، اور اس سے پہلے کی تاریخ نبوی کہلاتی ہے، یعنی پہلے سال نبوی میں، دوسرے نبوی سال میں، تیسرے، یہ 13 سال نبوی ہیں، اس کے بعد ہجرت کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ سے اسلام کو 1442 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور انہی ہجرتوں کے اسی سالوں کے اعتبار سے اسلام کے اندر دو طرح کے نظام سامنے آئے، ایک شمسی اور ایک قمری۔ شمسی نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور قمری نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہی کے شمس بھی ہیں، سورج بھی ہیں، چاند بھی ہے، اسی نے کام میں لگایا ہے۔ لیکن اسلام میں جو ترجیح دی گئی وہ قمری نظام، مسلمانوں کا جو مذہبی طور پر متعلق کیا گیا وہ قمر ہے۔ اسی قمری نظام سے ہم روزے رکھتے ہیں، اسی قمری نظام سے ہماری عید الفطر ہوگی، اسی سے ہم حج کی تیاری کرتے ہیں، ذی الحج اسی اعتبار سے آتا ہے، قربانی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ اسلام کے سارے اعمال جوڑے گئے ہیں قمری نظام سے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان خود اپنے قمری نظام سے غافل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قمر کو، چاند کو اور اسی نظام کو سمجھنا چاہیے۔ 4 مہینے اشہر حرم بنائے گئے، منہا اربعۃ حرم۔ 12 مہینے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کیے گئے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے 12 مہینے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ اشہر حرم کا حکم بعد میں منسوخ ہوا ہے، تفصیلات کے لیے بیان القرآن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی دیکھیں۔ وہ احکامات جو پہلے تھے کہ اس میں جنگ نہیں کر سکتے، باپ کا قاتل بھی اگر کسی کو مل جاتا تو وہ اس سے قصاص نہیں لیتا تھا، یہ سارے احکامات پھر اسلام میں منسوخ کر دیے گئے۔ اب ان کی عزت مرتبہ تو ہے، احترام ہے، لیکن وہ احکامات حرمت والے نہیں ہیں۔ اور وہ کون کون سے مہینے؟ 4 مہینے، پہلا رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہمارے یہاں مشہور کیا جاتا ہے کہ جی رجب کے مہینے میں معراج ہوا۔ معراج کی اصل میں بہت ساری تاریخیں ہیں۔ معراج کی حقیقی اور متعین ایک تاریخ معلوم نہیں ہے، بلکہ مختلف اقوال ہیں، اور رجب کی 27 تاریخ کو معراج کا ہونا سب سے کمزور قول ہے۔ یہاں تک کہ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے
جب معراج کے اقوال کیے اس کے اندر رجب کا قول ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 27 رجب کا قول بہت ہی کمزور ہے۔ 3 قسم کے طبقے ہیں جو ضعیف، کمزور اور بڑی جسے کہتے ہیں ضعیف قسم کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ وہ ایک تو مبتدعین، دوسرے جاہل پیر اور جھوٹے واعظین۔ تقریر میں، واعظ میں کچھ بھی سنا دے گا، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، صحیح حدیث ہو یا جھوٹی ہو، وہ سب سنائے گا، اپنا سماں باندھ کے رکھے گا، لوگوں کی توجہ لینے کے لیے وہ صحیح غلط سب بیان کر دے گا۔ پیر صاحب بھی اپنی عقیدت اور اپنا احترام لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے اور اپنی واہ واہ کے لیے کچھ بھی سنا دیں گے۔ اور ایک طبقہ مبتدئین کا جو بس جس کو کوئی بھی سرا مل جائے اس پر عمارت کھڑی کر دے گا، بعد میں پتہ چلے کہ وہ سرا ہی غلط تھا، بغیر تحقیق کے کام کر لیتے۔ ایسا نہیں کریں۔ وہ کہتے ہیں ہے خرابی دین میں ان دین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ ایسے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ دین ہمارا بڑا مستند، بڑا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے دین میں ایک ایک بات لکھی ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل لکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ تفسیر سے متعلق کچھ آج کلام تھا جو ہم نے کیا۔ ایک مسئلہ آخر میں اور ذکر کرنا ہے۔ اسلام میں جہاں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا، وہ مرد اور زن کا بہت فرق رکھا گیا۔ مرد اور عورت برابر نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نظام کو بانٹا ہے۔ نظام کو بانٹنا کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کو الگ قسم کی ڈیوٹی دی جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اس زمانے کی ماڈرن ورلڈ، اس زمانے کی جو ذہین ترین مینجمنٹ ہے، وہ بھی یہی سکھاتی ہے۔ آپ نے ایک مشہور کہانی سنی ہوگی کچھوے اور خرگوش کی۔ کچھوے اور خرگوش کی ریس ہوئی تھی اور کچھوا اس کے اندر جیت گیا تھا اور خرگوش ہار گیا۔ کہتے ہیں خرگوش جو ہے نا وہ کچھوے کے پاس آیا اور اس سے کہا ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئیں، اب بدنام ہو گئیں کہ تم چیمپئن ہو گئے اور ہم ہار گئے۔ ہو گیا اب قصہ بہت پرانا، واپس آؤ میدان میں اور دوبارہ ریس کرتے ہیں۔ تم تو چیمپئن ہو نا، تم تو ریس جیت جاتے ہو، اور تمہارے اندر تو بڑی اچھی صلاحیتیں ہیں، تو آ جاؤ ایک دفعہ پھر ریس کر کے دیکھتے ہیں۔ اتنے زمانے ہو گئے، لوگوں کی کتابوں میں مثالیں چھپ رہی ہیں کہ خرگوش ہار گیا اور کچھوا جیت گیا، چلو آج میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، آ جاؤ ایک ریس اور کر کے دیکھتے ہیں۔ کچھوا بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا یار یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، وہ تو ایک دفعہ خرگوش ہو گیا تھا کوئی، اور ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی جیت گیا، اور اس پہ نتیجہ مرتب ہو گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ آپ آہستہ آہستہ کرتے رہیں لیکن اپنی جگہ محنت کرتے رہیں، آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے رہو، تم کمزور کیوں نہ ہو، کامیاب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں خرگوش نے چیلنج دیا کہ میں کچھوے کو چیلنج دیتا ہوں کہ آئے دوبارہ میدان میں آ کر ہم سے ریس کرے۔
کچھوا بڑا پریشان ہوا، مختلف لوگوں سے مشورہ کیا. لوگوں نے کہا بھائی بات سن، اتنے زمانے تو چیمپئن رہا ہے نا، بڑی عادت تم ہار جاؤ گے. تو کہنا ایک زمانے اتنے سال تک میں چیمپئن رہا، اب چلو تم بن جاؤ، برابر ہو جاؤ گے نا. ایک ٹرافی اس کے پاس، ایک ٹرافی تمہارے پاس پہلے سے. کچھوؤں کا خاندان بھی زیادہ بدنام نہیں ہوگا، برابری پہ ہی آئے گا. لیکن مقابلہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تو پھر بڑے بدنام ہو گئے. باقاعدہ پورا دوبارہ سے اسٹیج لگا، دنیا دیکھنے کے لیے آئی، کچھوے اور خرگوش کی دوبارہ سے ریس ہو رہی ہے. اب کہ جب ریس ہوئی تو کچھوا تو جاگ ہی رہا تھا، لیکن خرگوش نہیں سویا. اس نے کہا ہم ایک دفعہ سو گئے تھے، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی. لمحے چند ضائع کیے تھے سو کے، صدیوں تک ہمیں جو ہے نا لوگ برا بھلا کہتے آئے ہیں، اب نہیں سوں گا. اور خرگوش نے دوڑ لگائی اور بھاگتے بھاگتے پوری رفتار سے بھاگا اور کئی گنا زیادہ وقت سے خرگوش کو شکست دے دی. وہ کچھوے کو شکست دے دی خرگوش نے. تو پہلے تو کہا جاتا تھا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، جو آہستہ آہستہ کام کرتا رہے لیکن صحیح سمت پہ کام کرے تو کامیاب ہو جائے گا. اب کیا نتیجہ نکالیں گے؟ تو نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اچھی صلاحیتیں دی ہیں اور آپ بھرپور محنت کر رہے ہیں تو آپ باقی دنیا سے بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اللہ نے حافظہ بھی دیا ہے، ذہن بھی دیا ہے، محنت بھی دی ہے، کمال بھی دیا ہے، تو پھر ساری چیزوں کو استعمال کرو اور باقی دنیا سے آگے نکل جاؤ. کچھوا بہت دیر سے پہنچا، جیسے وہ کرکٹ میں جیتتے نا، کئی وکٹوں سے جیت گئے. اس شیطان کو بھگاؤ. حدیث شریف میں آیا خمس من الفواسق، 5 چیزیں جو ہے نا وہ فاسق ہیں، فواسق میں سے. اس میں ایک کوّا بھی ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقتلن فی الحل والحرم، اس کو عام دنیا میں بھی مارو اور حرم میں آئے نا تو بھی مار دو، اس کو مارنے کی اجازت ہے. کوّا ہو گیا، چیل ہو گئی، بچھو ہے، سانپ ہے، چوہا ہے، 5 چیزیں بلا وجہ شور مچاتا رہے گا. بہرحال تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو محنت کر سکتا ہے اور خوب محنت کر رہا ہے، ذہن دیا ہے، وہ لگ جائے بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، وہ لگ جائے محنت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے باقی لوگوں سے بہت اچھی کامیابی نصیب فرما دیں گے. کچھوا بڑی شرمندگی کے ساتھ آیا تھا، کہا میں ہارا تو ہوں لیکن بہت زیادہ فرق سے ہار گیا. اس نے 2 منٹ میں طے کیا جو راستہ جو میں نے 50 منٹ میں طے کیا. بہرحال کچھوے نے آ کر اسٹیج پہ کہا مائک مجھے دیا جائے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا کہے گا، یہ دے دو مائک. ہار تو گیا ہے، ہارنے کے باوجود مائک مانگ رہا ہے. مائک اس کو دیا تو کچھوے نے کہا میں ایک ریس اور کرنا چاہتا ہوں، ایک ریس اور کرنا چاہتا ہوں. اب تک تو ہمارا مقابلہ برابر ہے، ایک ٹرافی خاندان کچھوا کے پاس اور ایک خرگوشوں کی نسل میں چلی گئی. اب تیسرا میدان ہوگا، تیسرا مقابلہ ہوگا. لوگوں نے کہا کیا بے وقوفی والی بات کر دی. کہا لیکن ایک بات ہے کہ اب کے جو ہاتھ لگانا ہوگا وہ سامنے پتھر جو نظر آ رہا ہے، وہ سفید پتھر جو نظر آ رہا ہے، جس نے سب سے پہلے اس پتھر کو ہاتھ لگایا وہ جیت جائے گا. خرگوش سے پوچھا تمہیں منظور ہے؟ خرگوش نے کہا منظور ہے، آ جاؤ. لوگوں نے کہا عزت جو ہے نا وہ کچھوے کو راس نہیں آئی، ایک ایک مقابلہ برابر ہو جاتا. بہرحال دونوں آ کے لائن پہ کھڑے ہوئے، ریس کرنے والوں نے فائر کیا، ریس شروع ہوئی. خرگوش نے حسب سابق تیز دوڑ لگائی اور چھلانگیں لگائیں اور کچھوا آرام آرام سے چلتا رہا. تھوڑی دیر دور جا کر خرگوش رک گیا اور چھلانگیں مارنے لگا، کیونکہ وہاں سے آگے ایک نہر تھی. کچھوا آرام آرام سے چلتا ہوا گیا اور پھر نہر میں اترا اور نہر میں تیرتا 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 نہر عبور کی اور اس پتھر پہ پہنچ گیا اور ہاتھ ہلایا
اور لوگ حیران رہ گئے کیونکہ اب کی ریس کچھوا جیت گیا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کے اندر بہترین کچھ صلاحیتیں ہیں، باقی نہیں بھی ہیں، آپ بعض باتوں کے اندر دنیا سے کمزور رہیں، کوئی بات نہیں، غم نہیں کرو، جب وقت آئے گا تمہاری صلاحیتوں کا تو پھر تم سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ وہ صلاحیت اور وہ قابلیت جو آپ کے اندر ہے، وہ خطابت کی ہے، چاہے وہ بیان کرنے کی ہے، چاہے وہ سمجھانے کی ہے، چاہے وہ تلاوت کی ہے، چاہے وہ کنٹرول کرنے کی ہے، وہ جس چیز کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، جب اس کا موقع آئے گا تو پھر آپ انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے۔ لہذا تیسرا جو کپ تھا وہ خرگوش کی بجائے اب کچھوے کو مل گیا، اور کچھوا 2 ٹرافیاں لینے والا بن گیا اور خرگوش 1 لینے والا بنا۔ خرگوش نے کہا کہ یہ بے ایمانی ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ کچھوے نے کہا جو تم نے کیا وہ کون سا صحیح کام تھا؟ میں تو پانی کی مخلوق ہوں، دوڑاتے تم مجھے جو ہے خشکی میں ہو۔ تو طے یہ پایا کہ چلو ایک ریس اور ہوتی ہے، اب چوتھی ریس ہوگی، اور یہ نہر کے کنارے خشکی کے اوپر خرگوش کھڑا ہوگا اور پانی کے اندر کچھوا ہوگا۔ یہ مثال ابھی سب جانی ہے۔ یہ دونوں ایک لائن میں کھڑے ہو گئے اور فائر ہوا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کچھوا پانی میں تیزی سے تیرا، خرگوش نے خشکی میں جمپیں لگائیں اور ایک ہی وقت پر مقررہ ہدف پر دونوں پہنچ گئے۔ تو اس سے نتیجہ نکالنے والوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر جس انسان میں جس چیز کی صلاحیت ہے آپ اس کو اسی میدان میں رکھ کے کام کرائیں۔ جو آؤٹ ڈور کام کر سکتا ہے وہ آؤٹ ڈور کام کرے، جو گھر کے اندر کام کر سکتا ہے وہ گھر کے اندر کام کرے، جو مشقت والا کام کر سکتا ہے وہ مشقت والا دو، جو آسانی والا گھر میں یا سہولت والا کام کرنے کی طبیعت ہے اس کو ویسا کام دے دو، جو سفر کرنے والا کام کر سکتا ہے اس کو سفر کرنے والے کام دے دو، جو کم سفر والا آدمی ہے تم دیکھو مینجمنٹ اور جو سربراہ ہے وہ دیکھے کس کے اندر کس قسم کی صلاحیت ہے، اس کو وہ کام دو۔ ہر انسان اپنے کام کے اندر بہترین چلے گا۔ کچھوا پانی کے اندر بہترین چلے گا، خرگوش خشکی میں بہترین چلے گا۔ کچھوے کو پانی میں سے نکال کر تم غلط فیلڈ میں ڈال دو گے، خشکی پہ رکھ دو گے، یا خرگوش کو پانی طے کرنے کے کہو گے، دونوں ناکام ہو گئے۔ وہاں مت چلاؤ۔ جو تعلیم، جو پڑھنے لکھنے والا اور تعلیم سے محبت کرنے والا اس کو تعلیم میں ڈالو۔ سارے لوگ تعلیم کرنے کے لیے نہیں بنے ہوتے، سارے لوگ پڑھنے کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ تعلیم میں جو میڈیکل کی شعبے کا ہے اس کو ادھر ڈالو، جو انجینئرنگ کا شعبے کا اس کو اس میں ڈالو، جو وکالت کے شعبے کا اس کو اس میں ڈالو، جو میتھمیٹکس کا اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ۔ جو جس ذہنیت کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ طرح کی صلاحیتیں دی ہے، ہر خوشبو کو، ہر پھول کو الگ خوشبو اور الگ رنگ دیا، اس کو وہاں رکھو، وہ لوگ سب بہترین چلے گئے۔ اس کو ہر جگہ کو، ہر کسی کو ہر جگہ فٹ مت کرو۔ یہ 4 ریسیں ہو گئی۔ منتظمین سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا ایک ریس اور کرانی ہے۔ اب لوگ حیران ہو گئے، اب کیا بچا ہے، اب کیا کرو گے؟ کہا اب ہم ایک نئی ریس کریں گے۔ خرگوش اور کچھوے کو دونوں کو بٹھا کر سمجھایا گیا، دونوں کو لائن میں کھڑا کیا، اور وہ جو راستہ خرگوش نے کو چن کے دیا تھا سفید پتھر والا، کچھوے نے اب اس راستے پر دوڑ لگوائی۔ جیسے ہی فائر ہوا، کچھوے نے فوراً خرگوش نے کچھوے کو اٹھا کر اپنی پشت پہ رکھا، اور خرگوش دوڑتا 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 نہر کے کنارے تک پہنچا۔ کچھوے کو پانی میں اتارا اور خرگوش کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا، اور کچھوا تیزی سے تیرتا تیرتا پانی پار کر کے سفید پتھر تک پہنچا، اور دونوں بیک وقت پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں ون ون اپروچ، دونوں جیتیں گے، ساری ٹیم جیتے گی، وہ ایک کھلاڑی نہیں جیتے گا، سارے کھلاڑی جیتیں گے، پوری ٹیم جیتے گی۔
اس کو کہتے ہیں ٹیم مینجمنٹ. سب لوگوں کو ملا جلا کر کام دو اور سب لوگ جیتیں گے, کسی کی ہار نہیں ہوگی, سب کی فتح ہوگی. اللہ رب العزت نے خواتین کو ایسے ہی بنایا کہ ان کو گھر کی ذمہ داری دی, مردوں کو باہر کی ذمہ داری دی, دونوں اپنے اپنے میدان میں. یہ آج کی ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر کسی کو اپنے میدان میں رکھو. الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا ہے. اور اس کے آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقْتُمْ, جیسے کہ انفاق تمہاری ذمہ داری ہے, کمانا تمہاری ذمہ داری, گھرداری اس کی ذمہ داری. لیکن عورتوں کو پردے کا حکم دیا, فرمایا عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو, خوشبو نہ ہو, مہک نہ ہو, اور مرد ایسی خوشبو لگائے جس کی مہک تو ہو اور رنگ نہ ہو. عورت کو حکم دیا کہ تمہاری آواز باہر نہ آئے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بات مت نکلا کرو, بازاروں میں پھر رہی ہیں, کبھی ادھر پھر رہی ہیں, کبھی ادھر. ایسا نہیں کرو, بلا وجہ ضرورت کی گھر سے باہر نہ نکلو. مجبوری الگ بات ہے, عورت گاڑی چلا سکتی ہے مجبوری میں, بلا وجہ ہر وقت پھر رہی ہے ادھر ادھر مناسب نہیں, منع ہے. عورت کی تو لاش کا بھی پردہ ہے, صرف قریبی رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں. تدفین کے وقت پردہ اور حیا کا بندوبست کیا جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے. اجنبی سے بات کرنے سے منع کیا گیا. عورت کا پردہ اچھا نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, بلکہ فرض اور واجب ہے. عورت کا پردہ چہرے کا پردہ ہے. شیخ علی صابونی نے کتاب لکھی ہے آیات الحجاب والنظر کے نام سے. فتح الباری کے اندر علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یزل, ہمیشہ ہمیشہ عادت النساء المسلمین, مسلمانوں عورتوں کی یہ عادت رہی, قدیماً و حدیثاً, پرانے زمانے سے آج تک, کہ وہ ہمیشہ اپنے چہروں کو ڈھک کر باہر نکلتی ہے. نیل الاوتار میں علامہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفاق المسلمین علی منع النساء ان یخرجن سافرات الوجوہ, کہ چہرے کی ڈھکے بغیر مسلمان کا اتفاق ہے, کبھی بھی مسلمان عورت باہر نہیں نکلے گی. علامہ نووی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اتفاق المسلمین علی منع النساء من خروج السافرات, کہ بغیر چہرے کے نقاب کے اور بغیر چہرے کو چھپائے کوئی مسلمان عورت باہر نکلے, اتفاق مسلمین کا ایسا جائز نہیں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں بھی لکھا ہے کہ ہمیشہ مسلمان عورت نقاب لگا کر باہر نکلتی ہے.